الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا یہ ملک مختلف تہذیبوں اور مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے. یوں کہہ لیجیے کہ یہ گلدستہ ہے جس میں مختلف رنگوں کے پھول لگے ہوئے ہیں. اس ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے آپس میں محبت، برادرانہ جذبات اور ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ جیتے رہے. اس ملک پر ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کی حکومت رہی. مسلمان اگر جبر اور تشدد کے راستے پر چلتے تو اس ملک میں کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے رہنے کی گنجائش باقی نہ رہتی. 800 سال تک اگر کسی مذہب کے ماننے والوں کی حکومت قائم ہو اور اس کے باوجود دوسرے مذاہب کے ماننے والوں ہی کی تعداد زیادہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت کرنے والوں نے اپنے مذہب کو جبراً کسی پر مسلط نہیں کیا. قرآن میں کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین کے سلسلے میں کوئی زور زبردستی نہیں. یہ تو دل کا سودا ہے. جس کو اللہ کا دین قبول کرنا ہو وہ قبول کرے، جس کو کوئی دوسرا راستہ اپنانا ہو اس راستے پر چلے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. اسلام دنیا میں جبر اور تشدد سے نہیں پھیلا. متعصب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. فرقہ پرست لوگ یہ کہتے ہیں، مستشرقین تک یہ بات اشارے میں لکھ جاتے ہیں کہ اسلام کو دنیا میں جو عروج حاصل ہوا وہ تلوار کے زور سے حاصل ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ فرقہ پرستوں کی یہ بات صحیح ہے، اسلام تلوار کے زور سے ہی پھیلا ہے، مگر وہ تلوار لوہے یا فولاد کی نہیں تھی، وہ اسلامی اخلاق اور کردار کی تلوار تھی. دنیا نے اگر دین کو قبول کیا، اسلام کی برتری کو قبول کیا، تو صرف اس وجہ سے کہ اسلام کے پاس جو زندگی گزارنے کا نظام ہے، جو عدل و انصاف ہے، لوگوں کو راحت پہنچانے کا جو انتظام ہے، مختلف نظریات کے مقابلے میں اسلام کے پاس جو بے لاگ نظریہ ہے، توحید اور مساوات کی جو تعلیم ہے، ایک اجتماعی زندگی کے لیے جو اصول اور ضوابط ہیں، دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والوں کے پاس نہیں. دنیا کے کسی ملک، دنیا کے کسی نظام کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے ہمیں کامل اور مکمل دین دیا ہے. اللہ نے وہ خوبصورت نظام دیا ہے کہ ساری دنیا گھوم جائے گی، آپ کو ایسا خوبصورت نظام نہیں ملے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ھالک. میں اپنے بعد تم کو ایک ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے. آپ غور کیجئے کہ یہ کیسا بلیغ جملہ ہے.
جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، یعنی دنیا کے ہر نظام میں خوبی کے ساتھ خامی ہے، دنیا کے ہر قانون میں مثبت چیزیں بھی ہیں اور منفی چیزیں بھی ہیں، دنیا کے ہر ضابطے میں اگر بھلائی ہے تو برائی بھی ہے، خیر ہے تو شر بھی ہے، اجالا ہے تو اندھیرا بھی ہے۔ دنیا میں واحد نظام ایسا ہے کہ جس میں اجالا ہی اجالا ہے، جس میں رات کی اندھیری، کوئی خامی اور کمزوری، کسی طرح کا کوئی نقص، کوئی زوال، کہیں انگلی رکھنے کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ اس نظام کا نام نظام مصطفی ہے۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، یعنی دنیا کے ہر نظام میں تم کو خامی ملے گی سوائے اس نظام کے جو میں تم کو دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ نے ہم کو وہ پیاری شریعت عطا کی، وہ خوبصورت دین دیا۔ دنیا نے اگر اس دین کو، اس شریعت کو قبول کیا ہے تو اس کے بلند نظریات کی وجہ سے، اس کی بہترین تعلیمات کی وجہ سے، کسی جبر اور تشدد کی وجہ سے نہیں۔ ہمارے ہاں تو ضابطہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، جبر اور تشدد سے اگر کسی کو اسلام میں داخل کیا جائے گا بالکل خلاف شریعت اور خلاف ضابطہ بات۔ تو اس ملک پر اتنے برسوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اگر وہ جبر اور تشدد کرتے کوئی دوسرا مذہب کا ماننے والا اس ملک میں باقی نہ رہتا، لیکن ہماری رواداری، اسلام کی تعلیمات پر عمل، ہمارے حکمرانوں اور سلاطین اور بادشاہوں تک میں دین کی تعلیمات کی یہ پاسداری تھی کہ انہوں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہب کے مطابق جینے کا موقع دیا۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو ایک خاص تہذیب اور ایک خاص ثقافت کا پابند بنا دیا جائے، یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہوں تک پر بری نظریں ڈالی جا رہی ہیں، بلکہ دوسرے مذاہب کی بات نہ کرتے ہوئے میں صاف یہ کہوں کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر، ان کی مسجدوں پر یلغار کی جا رہی ہے۔ ایسی کمزور بنیادیں جن کو کوئی عقل رکھنے والا قبول نہیں کر سکتا، ان بنیادوں پر آپ مسجدوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ گیان واپی مسجد کا معاملہ ہو، متھرا کی شاہی عیدگاہ کا مسئلہ ہو، کرناٹک میں ٹیپو سلطان شہید کی بنوائی ہوئی مسجد کا معاملہ ہو، آندھرا پردیش کی کئی مساجد کا معاملہ ہو، یہ سب جن بنیادوں پر اٹھائے جا رہے ہیں، یہ معاملات اور مسائل جن بنیادوں پر اٹھائے جا رہے ہیں وہ بہت ہی بوڑھے اور کمزور ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد سے روکے۔ مسجدیں تو اس لیے ہے کہ یہاں اللہ کو پکارا جائے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی، مسجد کی ملکیت اللہ کی ہے۔ وقف کرنے والے یا مسجد بنانے والے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے یا مسجد پر خرچ کرنے والے، ان کی ملکیت مسجد پر قائم نہیں ہوتی، مسجد اللہ کی ملکیت ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں اور مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا ہے۔ مسجدیں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے بیان کے لیے ہیں، مسجدیں اس بات کے اعلان کے لیے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑی ہستی اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ہے، سب سے زیادہ طاقت اور قوت والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، عزت اور ذلت کے پیمانے اس کے دست قدرت میں ہیں، وہ جب جو چاہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کائنات کا ایک ذرہ اس کے نام کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور حکومت ہو، وہ اللہ کے آگے مچھر کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
یہ اللہ اکبر کی صدا جو مسجد کے میناروں سے بلند ہوتی ہے، یہ اسی بات کا اعلان ہے کہ دنیا کی ہر بڑائی اور دنیا کی ہر بلندی اللہ کی ذات کے آگے پست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت خدا کے مقابلے میں قوت رکھنے والی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر اعلان کیا جاتا ہے کہ جس اللہ میں سب سے بڑھ کر طاقت و قوت ہے، جو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جو روزی پہنچانے والا ہے، جو فضا کے پرندوں کو، بلوں کی چیونٹیوں کو، پانی میں رہنے والی مخلوقات تک کو روزی پہنچاتا ہے، جس اللہ کی حکمرانی ساری دنیا پر، ساری کائنات پر قائم ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اعلان کیا جاتا ہے کہ سر جھکایا جائے گا تو صرف اللہ کے آگے، معبود تسلیم کیا جائے گا تو صرف اللہ کو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ دنیا کے انسانوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے سوائے پروردگار عالم کے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر اللہ کسی انسان کو کوئی نعمت اور بھلائی دینا چاہے، کسی کو نوازنا چاہے، ساری کائنات مل کر اس خیر کو اس سے روک نہیں سکتی۔ فیصلہ اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، مخلوق اللہ کی ہے، حکمرانی بھی اللہ کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی ہے، بادشاہت بھی اللہ کی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ مسجد سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کائنات میں عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ مسجد اسلام کی تعلیمات کا نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں، امیر کے بغل میں غریب کھڑا ہو جائے گا، بڑے سے بڑے عالم کے بازو میں کوئی جاہل شخص آ کر کھڑا ہو جائے گا، بڑے سے بڑے منصبدار کے ساتھ ایک ادنا شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا۔ دنیا کے کسی انسان کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں کوئی تفریق پیدا کرے، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے اس کے لیے امام کے مصلی کے بغل میں مصلی نہیں بچھایا جائے۔ مسجد تمام فرق کو مٹا دینے کی جگہ ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہاں بڑائی صرف اللہ کی ہوگی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان آئے گا، اس کو اسلام کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے جس میں یہ ہدایت ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ دنیا کے کسی انسان کو کسی انسان پر کوئی فوقیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت و شرافت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو مسجد اسلامی تعلیمات کا مرکز ہے۔ اسلام کی تعلیمات دنیا کے انسانوں کو اگر دیکھنی ہے وہ مسجد میں آ کر دیکھیں۔ آپ غور کیجئے کہ جو جگہ اللہ کی کبریائی کے بیان کے لیے، جو مقام روئے زمین پر سب سے مقدس مقام ہے، جس کو کائنات کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کا سب سے بہتر مقام کہا، آج اس ملک کی فرقہ پرست طاقتیں اسی مقام پر بری نظریں ڈال رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح مساجد پر قبضہ ہو، مسجدوں کی جائیداد، مسجدوں کی زمین ان کے سپرد کی جائے، اور جو جگہ خدا کی توحید کے بیان اور اس کی کبریائی اور عظمت کے اعلان کے لیے اس کو وہ کفر و شرک کا مرکز بنائے۔ مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ مسلمان کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ کہنے کو ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو یہاں اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ہے، ہر مذہب کے لوگوں کی عبادت گاہ کا احترام ہوگا، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیے بابری مسجد کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اب گیان واپی مسجد کے سلسلے میں کس طرح عدالتیں بھی دوہرے پیمانے پر عمل کر رہی ہیں۔ انصاف کے دوہرے پیمانے اس ملک میں قائم کیے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مظلوموں کے ساتھ انصاف کیا جائے،
عدالتیں مظلوموں کو مایوس کر رہی ہیں، بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی دلیل کے، اگر صرف کسی کے عقیدے، کسی کی آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا جائے گا تو وہ حق اور انصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ عدالت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بیلنس قائم کرے، عدالت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ انصاف کرے۔ حد ہو گئی کہ سپریم کورٹ کا جج یہ کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں بیلنسنگ ہو جائے، توازن قائم رہے۔ سپریم کورٹ بیلنس قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ شہادت کی بنیاد پر، دلائل اور براہین کی بنیاد پر انصاف کرنے کے لیے۔ آپ سنیے کہ کس کے پاس کون سی دلیل ہے، کس کے پاس کیا شہادت ہے، کس کے پاس کیا ثبوت ہے۔ جس کے ثبوت اور دلائل مضبوط ہو، آپ غیر جانبدار رہتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کیجیے، یہ انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ عدالت کا کام حق اور انصاف کی پاسداری ہے، نہیں ہے کہ وہ کسی طرف جھک جائے، نہیں ہے کہ وہ جانبداری برتے، نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف داری کرے۔ عدالتیں اس ملک میں اس لیے قائم ہیں کہ وہ مظلوموں کو انصاف دلائیں، اس لیے نہیں کہ وہ پنچایت کی طرح بیٹھ کر کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ اتنا حصہ تم لے لو، اتنا حصہ تم لے لو، یہ تم قبول کر لو، یہ تم قبول کر لو اور دونوں راضی رہیں، اس لیے نہیں۔ عدالتوں کا کام شہادت اور دلائل کی بنیاد پر حق اور انصاف کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے ملک کی جمہوری حکومت وہ بھی مساجد کے سلسلے میں جو شرانگیزی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرقہ پرست عناصر گنجائش پا رہے ہیں کہ وہ غلط قسم کے بیانات دیں، نفرت کا زہر پھیلائیں، مساجد پر قبضے کی بات کریں، ظلم اور تشدد کی راہ ہموار کریں۔ یاد رکھیے گا یہ چیز اس ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ چیز اس ملک کو صراط مستقیم سے دور لے جائے گی، یہاں کی امن اور انصاف کی فضا مضموم ہو جائے گی۔ عدل و انصاف کا خون ہوگا تو ظلم اور بربریت کے دروازے کھل جائیں گے۔ کسی بھی ملک کے لیے دو چیزیں سب سے بنیادی ہوتی ہیں، ایک تو اس کا معاشی نظام اور دوسرے امن و امان کا قیام۔ حضرت ابراہیم نے یہی دو دعائیں مکہ مکرمہ کے لیے کی تھی، کہا تھا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو امن و امان کی دولت عطا فرما، پھلوں کی روزی عطا فرما۔ جہاں امن و امان ہوگا، جہاں معیشت مضبوط ہوگی، وہیں لوگ چین اور سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ آج صورتحال یہ ہے ہمارے ملک کا معاشی نظام تباہ ہو رہا ہے، اکنامک سسٹم برباد ہو رہا ہے، بحران آ رہا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ اگر اسی رخ پر یہ ملک گیا تو آگے چند برسوں کے بعد اس ملک کا کوئی مستقبل باقی نہیں رہے گا۔ آپ ملک کو بچانے کے بجائے فرقہ پرستوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، امن و امان قائم کرنے کے بجائے ظلم اور ناانصافی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کی حکومت کا یہ فرض ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو بھی درست کرے، ملک کے امن و امان کا بھی خیال رکھے۔ اس ملک کے مسلمان کبھی بھی تشدد کی راہ پر نہیں گئے، اس ملک کے مسلمان صبر و برداشت کے ساتھ جیتے رہے، اس ملک کے مسلمان مظالم سہتے رہے، کتنے فسادات ہوئے، جان و مال کا نقصان ہم نے برداشت کیا۔ میرے بھائیوں، ہم اس ملک میں پرامن طریقے سے رہتے رہے ہیں اور اب بھی ہم پرامن طریقے پر جی رہے ہیں۔ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے فرقہ پرست عناصر کو لگام دے، ان کو روکے، ایسا نہ ہو کہ ظلم و تشدد کی وجہ سے یہ ملک ناقابل تلافی نقصان اس کو پہنچ جائے۔ دو چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کو مستحکم رکھتی ہیں، معاشی نظام اور امن و امان کا قیام، اور دونوں ہمارے ملک میں متاثر ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسجدیں روئے زمین پر سب سے مبارک اور مقدس مقام ہیں، ان کی خدمت، ان کی حفاظت، ان سے تعلق ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جو شخص مسجد سے محبت رکھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں مومن ہے۔ اذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمسجد فاشهدوا له بالایمان، حضور نے فرمایا
جب تم کسی شخص کو مسجد میں زیادہ آتا جاتا دیکھو، اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو۔ مسجد ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ مسجد سے اپنے تعلق کو بڑھانا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کو آباد رکھنا، مسجد کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ملک کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس نازک وقت میں مساجد سے اپنے تعلق کو بڑھائیں، نمازوں کا زیادہ اہتمام کریں۔ 5 وقتہ نمازیں پڑھنا ہم سب پر لازمی اور ضروری ہے۔ مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنا، مسجد پر اگر کوئی الغار ہو رہی ہو تو اس سے مسجد کا تحفظ کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم غور کریں کہ مساجد سے ہمارا کتنا تعلق ہے، مسجدوں کی ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں، مسجدوں کو ہم سجدوں سے کتنا آباد رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب مسجدوں سے ہمارا رشتہ کمزور ہوگا تبھی دوسروں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ مسجد پر یلغار کریں۔ اگر ہم مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے اور مسجد میں آ کر خدا کی بندگی اور عبادت کا اہتمام کریں گے، اللہ کے آگے روئے اور گڑ گڑائیں گے، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی راہ اپنائیں گے، اللہ کی مدد و نصرت اترے گی۔ یاد رکھیے گا، خدا کی مدد و نصرت کے بعد کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس حقیقت کو بھی یاد رکھیے کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح طلوع ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو بھی یاد رکھیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا دور آتا ہے۔ خوف زدہ ہونے کے بجائے، بزدلی کا شکار ہونے کے بجائے ہمت و جرأت اپنے اندر پیدا کیجیے، اپنے اندر مضبوط کردار پیدا کیجیے، مسجدوں سے مضبوط اور مستحکم رشتہ قائم کیجیے، نمازوں کے اہتمام کی عادت ڈالیے، اللہ کے آگے رونے گڑ گڑانے کا مزاج بنائیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے والی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔